غیر الاسلام دینا، کہتا ہے کہ جو بھی غیر اسلام کو دین بنائے گا فلن یقبل منہ، تو ہم اس سے اس کا دین قبول نہیں کریں گے. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ من، آواز سے کریں ذرا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ من الخاسرین، اور غیر اسلام کو دین سمجھنے والا جب قیامت میں آئے گا تو کیا ہوگا؟ من الخاسرین، خسارہ اٹھانے والوں میں شامل ہوگا. عزیزوں، مختصر الفاظ میں، مختصر سے لفظوں میں اپنے سننے والوں کے سامنے دین کی عظمت پر کوئی جملے عرض کرنا ہے نا. ہم سب دین کے ماننے والے ہیں. ذرا قرآن سے پوچھیں کہ اللہ نے دین کے لیے کیا کیا لفظ استعمال کیے. سورہ توبہ میں کہتا ہے، نواں سورہ، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا. سلامت رہے، مولا آباد رکھے، سارے مل کے ساتھ چلیں انشاءاللہ. لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اللہ اپنے دین کو سارے ادیان پر غالب کر دے. ولو کرہ المشرکون، اگرچہ مشرکوں کو یہ بات ناگوار گزرے. تو سورہ توبہ میں کہتا ہے کہ دین حق ہے. جو میں نے آیت تلاوت کی سورہ آل عمران کی، اس میں کہتا ہے جو اسلام کے علاوہ دین بنائے گا اس کا دین قبول نہیں ہوگا. اور یہ آیت تو ہر ایک سننے والے کے ذہن میں، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے پاس اگر کوئی ہے تو فقط اسلام ہے. سلامت رہے، آپ ہاں کر رہے ہیں تو میرا پڑھنے کا دل چاہ رہا ہے. اب جب میں نے قرآن مجید کو کھولا تو دین کے سلسلے میں اللہ نے جو لفظ استعمال کیا مجھے اور الفاظ ملے. ایک مقام پہ کہنے لگا لہو الدین واسبا افا غیر اللہ تتقون، کہتا ہے ہمارا دین واسب ہے. واو الف صاد میں، واسب جو مسلسل جائے، واسب جو مسلسل چلے، جس میں انقطاع نہ ہو، جس میں رکاوٹ نہ ہو، جو رکے نہ، جو کنٹینیوس ہو، اسے کہتے ہیں واسب. تو دین حق بھی ہے، دین اسلام بھی ہے، دین واسب بھی ہے. اب جب میں نے پھر قرآن کھولا تو پھر قرآن میں آیت ملی. مصطفیٰ کے ماننے والے بیٹھے، میرا ساتھ دیجیے ذرا، آیتوں کو جوڑ کر جملہ کرنا چاہ رہا ہوں. کہتا ہے ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، ہم نے تو، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے تمہارے لیے دین کو مصطفیٰ بنایا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مصطفیٰ کے جانے والے، ہم نے تمہارے لیے دین کو مصطفیٰ بنایا. فلا تموت، قرآن پڑھ رہا ہوں، فلا تموتن الا وانتم مسلمون. تو دیکھو جب تمہیں موت آئے تو اسلام پر مرنا. تو کیا کہا اللہ نے؟ دین مصطفیٰ ہے، دین حق ہے، دین اسلام ہے، دین حق ہے، دین واسب ہے. اور اب پھر قرآن مجید میں کہتا ہے اللہ، پھر قرآن مجید میں کہتا ہے فاقم وجہک للدین حنیفا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم. کہتا ہے اپنی پوری زندگی کو موڑ دو اس دین کی طرف جو سیدھا ہے. مولا آباد رکھے، حنیف کے معنی سیدھا ہے، نون یہ سے، حنیف کے معنی سیدھا. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، کہتا ہے میں نے اللہ کہہ رہا ہے میں نے پوری انسانیت کو اپنی بنائی ہوئی فطرت پر پیدا کیا. ذالک الدین القیم، اور یہ میرا دین حنیف بھی ہے، قیم بھی ہے. قیم کے معنی مضبوط، قیم کے معنی قیمتی، قیم کے معنی مستحکم، حنیف کے معنی سیدھا. علی والوں، نبی والوں، قرآن والوں، اللہ والوں، قرآن کہتا ہے کہ دین حنیف ہے، دین قیم ہے، حنیف کے معنی سیدھا. تو میری سمجھ میں آ گیا، کیا سمجھ میں آ گیا؟ کہ اگر دین سیدھا ہے تو وارث ٹیڑھا نہیں ہوگا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مولا آباد رکھے آپ کو، سلامت رہے، مولا آباد رکھے. ماشاءاللہ، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، ماشاءاللہ. سلامت رہے، سلامت رہے. بس پوری طاقت سے نعرہ لگانا ہے. مائک جس طریقے سے مل کے، سارے مل کے ماشاءاللہ. سلامت رہے. یہ حسین کے ماننے والا مجمع پوری طاقت سے نعرہ لگا رہا ہے. لیکن اس سے بڑا جملہ کہہ رہا ہوں میں علی والوں کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو کیا کتنی آیتیں پڑھی میں نے؟ دین اسلام ہے، دین حق ہے، دین مصطفیٰ ہے. ابھی جملہ کروں گا میں، ہے نا؟ پھر قرآن میں ایک جگہ پہ کہتا ہے اللہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولایمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم. کہتا ہے ہم نے تمہارے لیے دین کو مصطفیٰ بھی بنایا، مرتضیٰ بھی بنایا. مصطفیٰ کے معنی چنا ہوا،
मुस्तफ़ा के माने बरगुज़ीदा, मुस्तफ़ा के माने इंतखाब शुदा, मुर्तज़ा के माने पसंदीदा। तो दीन मुस्तफ़ा भी है, दीन मुर्तज़ा भी है। अब इसी लफ्ज़ मुस्तफ़ा को मैंने जब कुरान में तलाश किया तो सूरह फातिर में कहता है अल्लाह, पूरी तवज्जो जितने सुनने वाले खड़े बैठे हुए, दीन मुस्तफ़ा है यानी अल्लाह के चुना हुआ है, हमारा मोहम्मद मुस्तफ़ा है, अल्लाह के चुना हुआ है। और अब सूरह फातिर में कहता है लुत्फ़ मिले जुमले कारी वालों, कहता है सुम्मा और रसलल किताब लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना, हमने कुरान का वारिस उन्हें बनाया जो हमारे मुस्तफ़ा बंदे हैं। हमने कुरान का वारिस किसे बनाया? जो हमारे मुस्तफ़ा बंदे हैं। तो दीन भी मुस्तफ़ा, मोहम्मद भी मुस्तफ़ा, कुरान के वारिसान भी मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा उसे कहते हैं जो माजी में कभी काफिर न रहा हो। हैदरी माशाल्लाह, बोला बात है क्या आपको? जुमला फखरिया कह रहा हूँ मैं, नंबर पे कह रहा हूँ मैं। लब्बैक या हुसैन, एक जुमला पूरी फखरिया तौर पर कह रहा हूँ मैं, नुमाइंदा मजलिस है शहर की बाबलपुर की। देखो हम जिस दीन के मानने वाले हैं, हम जिस दीन के मानने वाले हैं वो दीन ना यहूदियों जैसा है ना ईसाइयों जैसा। सलामत रहे मौला आबाद की टंकी की चोट पे कह रहा हूँ मैं, असद ज़रा जौहरी है ना, हमारा दीन ना यहूदियों जैसा ना ईसाइयों जैसा ना हिंदुओं जैसा। आपको हक है मुझसे दलील मांगने का कि ये जुमला आपने कैसे कह दिया। देखो दूसरे दीनों में, दूसरे अदियान में, दूसरे मज़ाहिब में एक फिक्र देना चाह रहा हूँ मैं। थोड़ी देर के लिए, कुछ देर के लिए चर्च में चले गए और जाकर गॉड को याद कर लिया, इबादत कर ली, है ना। गिरजे में चले गए, जाकर गॉड को याद कर लिया, इबादत कर ली। थोड़ी देर के लिए मंदिर में जाकर घंटियां बजा दी, भगवान को याद कर लिया, इबादत कर ली, पूजा कर ली, पाठ कर ली, है ना। इस्लाम में अल्लाह को याद करने के लिए किसी ज़मान व मकान की कैद नहीं है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तौहीद तौहीद मकाम तौहीद सुनो, इस्लाम में अल्लाह को याद रखने के लिए, याद करने के लिए किसी ज़माने, किसी मकान की कोई कैद नहीं है कि यहाँ याद करो और यहाँ याद ना करो, इस जगह पे करो और उस जगह पे ना करो। नहीं, कोई ज़मान और मकान की अल्लाह को याद करने की कोई कैद नहीं है। इससे कि अल्लाह ज़मान में बंद होता तो ज़बान की कैद होती। वो तो लामकान है ना, उसको मकान की कोई कैद नहीं है, वो लामकान है, वो सारे मकानों पर मुहित है, वो सारे ज़मानों पर मुहित है, वो मकान का खालिक है, वो ज़मान का खालिक है, वो हाई है, वो कय्यूम है, वो अरहमुर राहिमीन है, ठीक है ना। तो इस्लाम में कोई कैद नहीं है, चर्च में होगी, मंदिरों में होगी, इस्लाम में कैद नहीं है। लेकिन इसके बावजूद कि इस्लाम में कोई फिक्र देना चाह रहा हूँ मैं, ज़मान व मकान की कोई कैद नहीं है। जहाँ सजदा करो अल्लाह कबूल करेगा, है ना। मेरे नबी की हदीस है और मोतबर किताब की हदीस बयान कर रहा हूँ मैं। नबी फरमा रहे हैं जुइलत लियल अर्ज़ो मस्जिदन व तहूरा। नबी अकरम फरमाते हैं कि अल्लाह ने इस पूरी ज़मीन को मेरे लिए मस्जिद बनाया। मस्जिद के माने अरबी में महल सजदा, यानी नबी फरमा रहे हैं कि जहाँ भी तुम शराइत के साथ सजदा करोगे अल्लाह को, अल्लाह कबूल करने वाला है। तो नबी ने क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया? पूरी ज़मीन मेरे लिए महल सजदा है। फ़कत भावलपुर नहीं, फ़कत पंजाब नहीं, फ़कत पाकिस्तान नहीं, फ़कत मक्का नहीं, फ़कत मदीना नहीं, पूरी ज़मीन क्या है मेरे लिए? महल सजदा है ना। अजीब बात है, अजीब बात है। इसके बावजूद कि पूरी ज़मीन महल सजदा है, जब इस्लाम ने, दीन मुस्तफ़ा ने दरजात इबादत का जिक्र किया तो आवाज़ दी कि तुम्हारा घर वो है जिसे तुम्हारा घर कहा जाता है और मस्जिद वो है जिसे अल्लाह का घर कहा जाता है। तुम्हें अपने ज़ाती काम करने हो, इस्लाम का पैगाम है मेरे लिए भी आपके लिए भी, तुम्हें अपने ज़ाती काम करने हो तो वहाँ करो जहाँ तुम्हारा घर है, और अगर अल्लाह की इबादत करनी हो तो वहाँ करो जहाँ उसका घर है। अब घर का जिक्र आ गया तो एक मिसाल देकर बयान को आगे ले जा रहा हूँ। मेरे बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, छोटे भी हैं, बड़े भी हैं ना। कौन सुनने वाला ऐसा है मेरा मोहतरम खड़ा हुआ बैठा हुआ तो ये नहीं जानता कि जब घर बनाते हैं आप तो ऐसे नहीं कि चार दीवारी खड़ी कर दी घर तैयार हो गया, नहीं, पहले नक्शा पास करवाते हैं। नक्शा पास करवाते हैं तो हर एक का अपना मिजाज है, अपना मूड है, अपनी तबीयत है। किसी साहब ने चाहा जनाब यहाँ ड्राइंग रूम होगा, यहाँ बेडरूम होगा, यहाँ खाने की जगह, यहाँ सोने की जगह, ये मेहमान खाना, ये जनान खाना। इस्लाम आवाज़ दे रहा है कि अगर ये मानते हो कि जो खाने की जगह है वहाँ खाना चाहिए, जो सोने की जगह है वहाँ सोना चाहिए, तो इतना और मान लो कि अगर तुम्हारी जिंदगी के काम तुम्हारे घर में अंजाम पाए तो ये कामों की मेराज है
اور اس کی بندگی کے کام اس کے گھر میں انجام پائے تو اسی معراج کا نام ہے نماز۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سلامت رہے سلامت۔ یہ جملہ پہنچانے والوں، کیا میرے نبی کی حدیث میرے سننے والوں کے ذہن میں نہیں ہے؟ میرے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ الصلاۃ معراج المومن، مشہور ہے نا، الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ میرے سامنے باری شفاعت بیٹھے ہوئے میرے بچے بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، میرا ساتھ یہ کہا نماز مومن کی معراج ہے۔ میرے نبی نے کہا ہے نا، گھر میں پڑھو ثواب ہے، لیکن اسلام کہتا ہے، دین مصطفیٰ کہتا ہے کہ اگر گھر سے نکل کر تم نے مسجد میں آ کے نماز پڑھی تو ہم تمہیں ثواب بڑھا کے دیں گے، 5 گنا یا 8 گنا یا 10 گنا یا 20 گنا، مجھے نہیں معلوم، لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ اسلام کا یہ وعدہ ہے کہ گھر سے نکل کر مسجد میں آ کے نماز پڑھنا ثواب یقیناً بڑھ جاتا ہے۔ لیکن علی والوں، ایک جملہ کہنے کا دل چاہتا ہے، اس کے باوجود کہ مسجد کا ثواب گھر سے زیادہ ہے، لیکن وہ ثواب جو اللہ نے، میرے مالک نے، رب کائنات نے مسجد الحرام میں نماز پڑھنے کا رکھا، وہ دنیا کی کسی مسجد کا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ جملہ پہنچا، پھر سنیں، یہ بڑا کام کا جملہ ہے، اتنا مجمع بیٹھا ہے ہزاروں کا، ہے نا؟ پھر سنیں جملے کو، آپ اپنے گھر میں پڑھیں ثواب، میں اپنے گھر میں پڑھوں ثواب، یہ اپنے گھر میں پڑھیں ثواب، لیکن گھر سے نکل کر مسجد میں آ کے پڑھا، اسلام نے ثواب بڑھا دیا۔ اس کے باوجود جو ثواب اللہ نے مسجد الحرام کے اندر نماز پڑھنے کا رکھا، وہ دنیا کے کسی مسجد کا نہیں، نہ آپ کے شہر کی، نہ میرے شہر کی، نہ آپ کے علاقے کی، نہ ان کے محلے کی، نہ ان کے علاقے کی، نہ ان کے علاقے کی، ہے نا؟ تو کوئی نہ کوئی راز تو ہے، توجہ، کوئی نہ کوئی راز تو ہے دنیا کی ساری مسجدوں میں اور مسجد الحرام میں، دنیا کی ساری مسجدوں میں اور مسجد الحرام میں کوئی نہ کوئی راز تو ہے، اور اسی راز کو آپ کے سامنے کھول رہا ہوں۔ بھائی مجھے فیصلہ کر کے بتاؤ، ساری مسجدیں کیا ہوتی ہیں؟ ہم بناتے ہیں اور بنا کے کیا کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اور مسجد الحرام وہ ہے جسے اللہ نے خود بنوایا ہے، اپنے ہاتھوں سے بنا کر اللہ کا کہنا اور ہے اور اللہ کی طرف سے بنایا جانا اور ہے۔ لفظوں کے بدل دوں، بندوں کے ہاتھوں امام بننا اور ہے اور ادھر سے امام بن کے آنا اور ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ جملہ سب نعرہ لگائے مل کر، آواز آتے تک اس کی مائک کی تھوڑی سی اور دے۔ میں بہت طولانی تقریر نہیں کروں گا، جتنی آپ بیداری سے سن رہے ہیں، مولا آپ کی سماعتوں کو نفس سے بچائے۔ اب پوری گفتگو کا خلاصہ نکال رہا ہوں۔ سارے گھروں کے مقابلے پر کس کا گھر؟ کس کا گھر؟ ماشاءاللہ، اللہ کا گھر۔ تو ہی تھوڑا سا بیٹھے میرے سامنے، اب پھر میں پیغام دے رہا ہوں، ہے نا؟ فلسفہ مسجد، فلسفہ عبادت کے اوپر، سارے گھروں کے مقابلے پر اللہ کا گھر، نہ آپ کا گھر، نہ ان کا گھر، نہ میرا گھر، نہ ان کا گھر، ہے نا؟ سارے گھروں کے مقابلے پر اللہ کا گھر۔ لیکن اب جملے کو آگے بڑھا رہا ہوں، پوری توجہ رکھے گا میرے جملے کے ساتھ۔ بڑا اپنے ساتھ ہے میرا، یہ بڑا قیمتی جملہ، یہ ساری تمہیدیں باندھ رہا تھا اس جملے کے لیے۔ سارے گھروں کے مقابلے پر اللہ کا گھر، اور اللہ کے گھر میں مرد مسلم اس نیت سے آیا کہ یہاں ثواب مجھے گھر سے زیادہ مل جائے گا، اور ہے بھی ایسا ہی، ٹھیک ہے نا؟ ہے بھی ایسا ہی۔ اب عجیب بات ہے جو کہنے لگا ہوں آپ سے، وہ بات یہ ہے، خدا مجھے تاثیر دے کہ مولا کے صدقے میں یہ پیغام پہنچا دوں آپ کو۔ وہ بات یہ ہے کہ سارے گھروں کے مقابلے پر تو اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کے گھر میں جب آ گئے تو ساری جگہیں برابر نہیں ہیں۔ اس جگہ کی عظمت زیادہ جس کا نام ہے محراب۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، پھر کہہ رہا ہوں میں، اس جگہ کی عظمت پوری طاقت لگانی ہے، جتنے اسٹیج پہ نیچے بیٹھے ہوئے، جتنے آگے بیٹھے ہوئے، اس جگہ کی عظمت زیادہ جس کا نام ہے محراب، ہے نا؟ مسلمان آیا، فرض کر لیں کہ آپ کے شہر کی مسجد تھی اور آپ داخل ہوئے، میں پہلے سے موجود تھا، آپ نے مجھے سلام کیا، میں نے جواب سلام دیا، تو میں نے کہا جناب یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ مثال دے رہا ہوں، آپ نے کہا میرے ہاتھ میں انچی ٹیپ ہے، فیتا ہے، تو میں نے کہا یہ کیا کرنے کے لیے آپ مسجد میں لے کے آ گئے؟ کہنے کہ میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ مسجد کا مرکز کہاں ہے۔ سلامت رہے مولا، خدا کرے تاثیر دے جتنا مجمع پیچھے بیٹھا ہے جن کو میں نہیں دیکھ پا رہا۔ میں نے کہا جناب مجھے فیتا کو لے کے آ گئے، یہ انچی ٹیپ لے کے کیوں آ گئے؟ کہنے کہ جناب میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ مسجد کا مرکز کہاں ہے، مسجد کا سینٹر کہاں ہے۔ میں نے کہا ضرورت نہیں ہے کہ آپ فیتا لے کے ناپنا شروع کر دیں۔ کہا کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ جب مسجد کی تعمیر، توجہ نہیں والوں، جب مسجد کی تعمیر کی جاتی ہے تو سینٹر پہلے سے معین ہوتا ہے۔ مولا میں نوجوانوں کو خاص طور پہ بیدار کر رہا ہوں، جب مسجد کی کنسٹرکشن ہوتی ہے تو سینٹر پہلے سے معین ہوتا ہے اور اسی کا نام ہوتا ہے محراب۔ آپ نے
کہا بہت شروع کیا، سمجھ میں آ گیا میرے، لیکن یہ محراب کیوں بنائی جاتی ہے، یہ سینٹر کیوں بنایا جاتا ہے؟ میں نے کہا یہ اس لیے میں نے کہا یہ اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اگر جماعت کی نماز ہو تو جو امام جماعت ہے اسے لا کر محراب میں کھڑا کر دو. آپ نے کہا جناب 500 نمازی تھے، سب کو ہٹا دیا، امام جماعت کو آپ نے محراب میں کھڑا کر دیا. میں نے کہا میں نے کھڑا نہیں کیا، اسلام نے کھڑا کیا. آپ نے کہا سارے 500 نمازی کیا نمازیں نہیں پڑھتے؟ میں نے کہا پڑھتے ہیں. آپ نے کہا کلمہ نہیں پڑھتے؟ میں نے کہا پڑھتے ہیں. آپ نے کہا نبی کو نہیں مانتے؟ میں نے کہا مت مانتے ہیں. آپ نے کہا سب کو ہٹا دیا اور جو امام جماعت تھا اسے محراب میں کھڑا کر دیا. اس کا راز کیا ہے؟ میں نے کہا راز یہ ہے کہ ساری مسجد کا مرکز ہے محراب، اور سارے نمازیوں میں مرکزی شخصیت ہے امام جماعت کی. مرکز پہ وہ آتا ہے جس کی شخصیت مرکزی ہو. آواز نہیں آئی مجھے علی والوں، جملہ مکمل ہو گیا. میں نے کہا مرکز پہ وہ آتا ہے جس کی شخصیت مرکزی ہو. تو اب سمجھ میں آ گیا کہ ساری مسجد کا مرکز ہے، ساری مسجد کا مرکز ہے محراب. اب میں پوچھ رہا ہوں سارے مسلمانوں سے کہ پوری دنیا کا مرکز کیا ہے؟ خانہ کعبہ. تو ماننا پڑے گا کہ مسجد کے مرکز میں وہ آئے جو جماعت کا امام ہو، اور کعبے میں وہ آئے جو کائنات کا امام ہو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. علی علی پیچھے والے بھی علی علی سب بولے علی 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 ماشاءاللہ علی 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 یا علی. یا علی مولا آباد رکھے. عقیدے والے میرے سامنے بیٹھے ہوئے، نماز پڑھنے والے بیٹھے، پڑھوں تھوڑا سا اور خوش ہو رہے ہیں. مولا آباد رکھے، آپ کو سلامت رکھے. ایک جملہ کہہ رہا ہوں، میں بار بار ممبر سے کہتا ہوں، آپ کے سامنے بھی کہہ رہا ہوں کہ دیکھو اسلام میں میں نے 3 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی. دین مصطفیٰ ہے، دین مرتضیٰ ہے، واصف ہے، قیم ہے، ٹھیک ہے، حنیف ہے، سیدھا ہے. 3 آیتیں پڑھی، حق ہے، دین ہے نا. اسلام میں عقیدے کا مرکز ہے ذات مصطفیٰ. اسلام میں عقیدے کا مرکز ہے. آواز آ رہی ہے؟ مل کے ذرا تھکنا نہیں ہے، سارا مجمع بیٹھا ہوا ہے انشاءاللہ، مل کے پوری طرح طاقت لگائیں، ہاتھ کھول کے ساتھ دیتے رہیے نا. اسلام میں عقیدے کا مرکز ہے ذات مصطفیٰ. آپ کو حق ہے پوچھنے کا جناب یہ جملہ کیسے کہہ دیا آپ نے؟ دوسرے پاری کی آیت پڑھ رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور طویل تقریر نہیں ہے لیکن جتنی گفتگو آ گئی ہے اب ان جملوں کو آگے بڑھانے کے لیے ناگزیر ہے کہ میں یہ آیت پڑھوں. سیقول السفہاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. ترجمہ سنیے گا، بامحاورہ ترجمہ کر رہا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے رسول بے وقوف اور احمق لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے اپنے پہلے قبلے سے منہ کیوں پھیرا. پہلے قبلہ کیا تھا؟ بیت المقدس ہے نا، اب بدل گیا، خانہ کعبہ ہو گیا. تو بے وقوف احمق لوگ کہتے ہیں، قرآن بول رہا ہے، یہ کہانی نہیں سنا رہا ہے، داستان نہیں ہے، یہ قرآن کی آیت ہے. دوسرے پارے کی نکالے قرآن، جا کے آیت چیک کریں. بے وقوف کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے قبلہ کیوں بدلا. اللہ کہتا ہے قل، ان سے کہہ دو للہ المشرق والمغرب. اب میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کون ہمارا مولانا سننے والا بیدار بیٹھا ہوا ہے. کہہ دو ان سے کہ مشرق بھی اللہ کے لیے، مغرب بھی اللہ کے لیے. سلامت رہے کھلتے ہوئے چہرے. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ جس کی بھی چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت کر دیتا ہے. تو کیا کہا اللہ نے؟ بے وقوف کہتے ہیں کہ قبلہ کیوں بدلا. اللہ صاحب جبروت ہے، مالک الملک ہے، اللہ کو جلال آ گیا. کہتا ہے سنیے گا آیت آگے کا جملہ سنیے گا، جلال آ گیا اللہ کو. کہتا ہے وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول. رسول بے وقوف کہتے ہیں کہ قبلہ کیوں بدلا. اللہ کہتا ہے ہم نے قبلے کو بدلوا دیا، اور ہم قبلے کو بدلوا کر یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ کون زبانی کلمہ پڑھتا ہے، کون دل سے تیری پیروی کرتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سلامت ہے. یہ ہے مرکز. ماشاءاللہ
اس کی ذات مرکز ہے اسلامی عقیدے کا. نماز کس نے بتائی؟ میرے نبی نے. روزہ کس نے بتایا؟ میرے نبی نے. حج کس نے بتایا؟ میرے نبی نے. ہے نا. اللہ کو توحید کو مانو کس نے بتایا؟ میرے محمد نے. اللہ عادل کس نے بتایا؟ میرے محمد نے. ہے نا. تو اسلامی عقیدے کا مرکز ہے ذات مصطفیٰ. رسول ہم نے قبلے کو یوں اس لیے بدلا کہ ہم بتلانا چاہتے ہیں کہ کون زبانی کلمہ پڑھتا ہے اور کون قلباً دل سے تمہاری پیروی کرتا ہے. اور اب قرآن آگے بڑھا 2-3 آیتیں چھوڑ کر پھر اللہ نے ارشاد فرمایا. اور یہ آیت قصیدہ ہے میرے مصطفیٰ کی شان میں. سنیے گا ترجمہ. قد نرا تقلب وجهك فی السماء. اللہ بول رہا ہے میں نہیں بول رہا. کیا بول رہا ہے؟ قد نرا. رسول ہم تمہارے بار بار آسمان کی طرف چہرہ کرنے کو دیکھ رہے ہیں. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. مت گھبراؤ اب ہم قبلے کو وہاں موڑیں گے جہاں تم چاہو گے. ذرا سی آواز تیز کر دے. خدا کے لیے آواز تھوڑی تیز کر دے. میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں. میں اتنے ہزاروں کے مجمع کے سامنے ذرا سی آواز تیز کریں تاکہ پوری کلیجے کی طاقت سے جملہ پہنچے. میرے ساتھ دیتے رہیے گا. ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم اپنا چہرہ آسمان کی طرف کرتے ہو فی السماء. تو ہم کیا کریں گے؟ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. ہم ضرور بھی ضرور قبلے کو موڑیں گے. کہاں موڑیں گے؟ میں آگے نہیں بڑھوں گا جب تک میرے ساتھ نہ آ جائیں. تَرْضَاهَا جہاں تم راضی ہوگے. تو ترضا کے معنی تم راضی ہوگے. یہ جملہ کس نے کہا؟ تھک گئے کیا پیچھے والے؟ یہ جملہ کس نے کہا؟ اللہ نے. کس سے کہا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سلامت رہے آپ کی سماعتیں. نبی سے کہا. کیا کہا؟ ترضاہا. رسول تم راضی ہو جاؤ گے. تو اللہ نے نبی سے کہا کہ تو راضی ہوگا اور نبی نے علی سے کہا اما ترضا. علی کیا تم راضی نہیں ہو کہ میں موسیٰ تم ہارون؟ مل کے سارے سلامت رہے. اتنے طاقت سے نعرہ لگانے والے مولا آباد رکھے. لیکن مجھے جملہ کرنا ہے, فیصلہ کروانے ہزاروں کے مجمع سے انشاءاللہ بھاولپور کے مرکزی مسجد میں چوک کے اوپر. قد نرا ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم چہرہ کرتے ہو آسمان کی طرف. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. ہم قبلے کو ضرور بھی ضرور موڑیں گے. لام تاکید لگا ہوا ہے, نون سکینہ لگا ہوا ہے. ہم ضرور بھی ضرور موڑ دیں گے. ترضاہا میرا ساتھ دے گا. ہر انسان اپنا حصہ ڈالے. نبی کے جو کلمہ کو بیٹھا ہوا ہے, جو کھڑا ہوا ہے, اس جملے کو نبی کی شان میں بیان کر رہا ہوں. پوری طاقت سے سننا ہے, تھک کے نہیں سننا. ہم قبلے کو وہاں موڑیں گے جہاں تم راضی ہوگے. تو اللہ نے نبی سے کہا کہ تو راضی ہوگا اور نبی نے علی سے کیا کہا؟ اما ترضا ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. حدیث سنی ہوئی ہے. علی کیا تم راضی نہیں ہو کہ میں اپنے زمانے کا موسیٰ ہوں, تم اپنے زمانے کے ہارون ہو؟ میرا دل چاہ رہا ہے کہ علی والوں کو اس جملے کی گہرائی تک لے جاؤں. میرا دل چاہ رہا ہے, پھر کہہ رہا ہوں میں کہ میں ہزاروں کے مجمع کو, بس آواز ایسی رکھیے گا, اس ہزاروں کو مجمع کو پوری طاقت سے انشاءاللہ اس جملے کی گہرائی تک لے جاؤں. بھئی آدم نبی ہے نا, آدم میں میرا سلام, لیکن آدم کی تمنا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. نوح نبی ہے لیکن نوح کی تمنا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. ابراہیم خلیل ہے لیکن ابراہیم کی تمنا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. یعنی موسیٰ چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو, عیسیٰ چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو, خضر کی تمنا کہ اللہ راضی ہو, الیاس کی تمنا کہ اللہ راضی ہو, ادریس کی تمنا کہ اللہ راضی ہو, یعقوب کی تمنا کہ اللہ راضی ہو, یوسف کی تمنا کہ اللہ راضی ہو, یونس کی تمنا کہ اللہ راضی ہو, یحییٰ کی تمنا کہ اللہ راضی ہو, زکریا کی تمنا کہ اللہ راضی ہو, سلیمان کی تمنا کہ اللہ راضی ہو, داؤد کی تمنا کہ اللہ راضی ہو. امتی چاہتا ہے کہ اللہ راضی ہو, زمین چاہتی ہے کہ اللہ راضی ہو, آسمان کی تمنا کہ اللہ راضی ہو, مورخ کی تمنا کہ اللہ راضی ہو, محدث کی تمنا کہ اللہ راضی ہو, مفسر چاہتا ہے کہ اللہ راضی ہو, امتی کی تمنا کہ اللہ راضی ہو, قرآن چاہتا ہے کہ اللہ راضی ہو. تو 1.25 لاکھ انبیاء کی تمنا کہ اللہ راضی ہو جائے. اور میرا پیارا محمد فلا صافا یعطیکا ربک فترضا. حبیب ہم تمہیں اتنا عطا کریں گے کہ تم ہم سے راضی ہو جاؤ گے. تو انبیاء کی تمنا کہ اللہ راضی ہو, اللہ چاہتا ہے کہ محمد راضی ہو اور محمد چاہتا ہے کہ علی راضی ہو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سلامت رہے, آباد رہے آپ. مل کے سارے
सलामत रहे, मौला बात रखे आपको। ये आपके हाथ उठ जाते हैं ना अली के फजाइल पर, आपके हाथ बुलंद होते हैं। मैं बैठा मिंबर पर और मैंने कुछ जुमला पढ़ा है ना, आपने हाथ बुलंद कर दिए। आपके हाथ बुलंद होने से मुझे गदीर खुम की याद आती है। मैं गदीर नहीं पढ़ा, मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे 5 मिनट में फजाइल खत्म करके मसाइल पर आना है ना। लेकिन गदीर में क्या हुआ था क्या बताने की जरूरत है ना? बताने की जरूरत है। इसलिए मेरे नबी ने कहा था, क्या कहा था? ज़य्यनु मजालिसकुम बिज़िक्र अली, अपनी मजलिसों को अली के जिक्र से जीनत दो। आवाज में इतनी ताकत से साथ चल रहा है मिलके। अब मिलके मैंने आयतें पढ़ दी, मैंने मजलिस पढ़ दी, अब मिलके साथ चल रहा है। गदीर खुम तक हम पहुंच गए। अब मैं रुक जा रहा हूँ है ना। आयत आ गई और आयत ने क्या कहा? या अय्युहर रसूल बल्लिग। क्या तर्जुमा है? रसूल तबलीग करो। किस चीज की? अली की विलायत की। तो विलायत अली का पहला मुबल्लिग है मोहम्मद। मैं गलत कहूं तो मुझे टोक दो। बल्लिग का क्या तर्जुमा है? सलामत रहे। बल्लिग का क्या तर्जुमा है? बल्लिग के माने तबलीग करो है ना। तो विलायत अली का पहला मुबल्लिग कौन है? मौला बात रखे, मेरा प्यारा नबी है ना। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालतहु वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास। रसूल अली की विलायत की तबलीग कर दो। अब क्या किया रसूल ने? कहा कि अली मौला है? नहीं, कहने के मेरे लिए मिंबर लाओ। आवाज नहीं आ रही, जरा हूं हाँ करें, आवाज मिलके आवाज आनी चाहिए। रसूल ने कहा मिंबर लाए, नारे आखिर में लगेंगे इंशाल्लाह। रसूल का मिंबर लाओ है ना, मिंबर लाओ। अच्छा, 1.25 लाख का मजमा था, एक रिवायत के मुताबिक 1,20,000। अब सोचे 1,20,000 सहाबाए किराम है ना, रसूल के साथी अगर कहीं जमा हो जाए, कहां से कहां तक मजमा जाएगा? जब आयत आई कि रसूल की विलायत का पैगाम पहुंचाओ, तो रसूल ने कहा जो आगे बढ़ गए हैं उन्हें पकड़ के पीछे बुलाओ। जो पीछे रह गए थे उनका इंतजार किया। खुदा करे जुमला पहुंचे। सामने वाले भी थे है ना, आगे वाले पीछे आए, पीछे वाले उनका इंतजार किया, सामने वालों को भी मुखातब किया। और यही तो मुझे कहना था है ना। ज़माने 3 है, माजी है, हाल है, मुस्तकबिल है। रसूल ने कहा जो आगे चले गए हैं पीछे आओ, पीछे वालों आगे आओ है ना। बता दिया कि अली की विलायत वो है जो तीनों ज़मानों को घेरे हुए है। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। सलामत रहे, मौला बात रखे। मिलके चल वाली वालों, मिलके चल। बयान मेरा खत्म होने लगा है ना। रसूल मरतबा जब मजमा जमा हो गया, कहा मिंबर लाओ, मिंबर तैयार हो गया। मैं वाक़े को मुख्तसर कर रहा हूँ है ना। हाथ में बुलंद किया, किसको? अली को। और 1.25 लाख के मजमे से क्या कहने लगे? मन कुंतो मौला हो फहाजा, सब बोले फहाजा। मेरी जान कुर्बान नबी पाक के जुमले के ऊपर कि जिसका मैं मौला उसका या अली मौला। नबी ने बता दिया, नबी ने क़यामत तक के लिए बता दिया कि तिलावत आयात हम करेंगे, तशरीह आयात अली करेंगे, तौज़ीह आयात हम करेंगे, तफसीर आयात अली करेंगे, जंग व तंज़ील कुरान हम करेंगे और जंग व ताबील कुरान अली करेंगे, तासीस ईमा हम करेंगे, तकमील ईमा अली करेंगे, तहरीक नबूवत हम करेंगे, ताईद नबूवत अली करेंगे, जिंदगी हम संवारेंगे, तकदीर को अली पलटाएंगे और चांद हम शक करेंगे, सूरज को अली लौटाएंगे। मिलके सारे सलामत रहे आपके खिलते हुए चेहरे है ना। मन कुल तो मौला हो फहाजा अली मौला। 1.25 लाख के मजमे में रसूल ने कहा जिसका मैं मौला उसका अली मौला। अब आपके जज्बे ईमानी की नजर या आखिरी जुमले हो जाए तो मेरा फजाइल वाला सेक्शन खत्म हो गया। जितने मुझे नजर आ रहे हैं, जो नजर नहीं आ रहे, सब मिलके मेरे साथ है। जिसका मैं मौला उसका अली मौला। आवाज नहीं आ रही सामने वालों की, अगर थक गए तो खत्म करूं मैं। जिसका मैं मौला उसका ये
مشرق اس کا یہ نبی نے بتا دیا کہ جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. نبی نے بتا دیا کہ قرآن ہمارا پڑھائے علی، شریعت ہماری چلائے علی، چراغ ہمارا جلائے علی، گرے علم اٹھائے علی، کھڑے صنم گرائے علی، دعویٰ ہمارا شہادت علی کی، اطاعت ہماری مودت علی کی، نبوت ہماری امامت علی کی، رسالت ہماری ولایت علی کی. جلال ہم ہوں گے جمال علی، دین ہم ہوں گے کمال علی، رحمت ہم ہوں گے نعمت علی، برہان ہم ہوں گے حجت علی، شہر علم ہم ہوں گے علم کے در علی، مالک کوثر ہم ہوں گے ساقی کوثر علی، طٰہٰ ہم ہوں گے آل یاسین علی، کتاب مبی ہم ہوں گے امام مبی علی، الست اعلیٰ ہم ہوں گے من کنت مولا علی، اور مکہ ہم ہوں گے زمان علی، اور جہاں ہم ہوں گے بابا علی. ولی کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ تخت والا ہو، تاج والا ہو، لشکر والا ہو. نہیں عزاداروں، گلے میں توق ہو جب بھی ولی ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہو جب بھی ولی ہے، پیروں میں بیڑیاں ہو جب بھی ولی ہے. آپ کے دل پر چوٹ پڑی ہے، چہلوں کی مجلس ہے، شبیہ تابوت سید الشہداء برآمد ہوگی. سنو گے، یکم سفر کو آل محمد کو شام کے مرکزی بازار میں لایا گیا. قافلہ اس شان سے آیا کہ آگے نیزے پر عباس کا سر تھا. ماتم کرو گے، مصائب ہے، جو کھڑا ہو بیٹھ جائے، چند جملے مسائل کے پرسے کی مجلس ہے. آگے نیزے پہ عباس کا سر تھا، سورہ عباس کے ماتمی ہوں، اور جس کے ہاتھ میں وہ نیزہ تھا وہ پکار کے کہہ رہا تھا کہ یہ ابن ابو تراب کے علم بردار کا سر ہے. عباس کے سر کے پیچھے پا پیادہ سید سجاد، ناکی پر نہیں، پیدل پا پیادہ، ان کے پیچھے اہل حرم کے ناکی. قافلہ شام کے مرکزی بازار میں آیا. پیغمبر کے ایک صحابی تھے حضرت سہل ابن سعید، انہوں نے اس سر کو پہچان لیا. کس کے سر کو؟ حسین کے سر کو. عباس کا سر تو آگے بڑھ چکا تھا. سنو گے، آئے اس ناقے کے پاس جہاں وہ سر تھا. میں کیسے پڑھوں؟ اس ناقے پر ایک بی بی بیٹھی ہوئی تھی. کہنے لگے سر تو حسین کا ہے، سر تو میرے مولا حسین کا ہے. پوچھنے لگے بی بی آپ کون ہے؟ ایک مرتبہ بالوں کے اندر سے اس بی بی نے کہا کہ تو کون ہے؟ کہا میں رسول کا صحابی ہوں. تو لوگ کہنے لگے میرے نانا کے صحابی، تو نے دیکھا کہ میرے نانا کی اولاد کے ساتھ امت نے کیا کیا؟ کہا بی بی کیا آپ علی کی بیٹی ہیں؟ کہا میرے نانا کے صحابی، تو نے مجھے صحیح پہچانا. کہا بی بی میں بوڑھا ہوں، آپ یہ کوئی کام نہیں آتا تھا، لیکن کوئی چھوٹی خدمت بتلا دیں، کوئی چھوٹی خدمت بتلا دیں. کہا میرے نانا کے صحابی بس اتنا کر دے کہ یہ حسین کے سر کو لے کر آگے بڑھ جائیں تاکہ مجمع ساتھ میں آگے بڑھ جائے. بڑی خدمات ہیں صحابہ کرام کی. واقع کربلا میں سہل کے جیب میں 400 تھے، نیزہ بردار کے ہاتھ پہ رکھ دیے اور کہا سر حسین کو آگے لے کے چلے جاؤ. اب ترتیب ذرا بدل گئی، آگے عباس کا سر، اس کے پیچھے حسین کا سر، اس کے پیچھے پا پیادہ سجاد، ان کے پیچھے بیبیوں کے ناکے. رونے والے تم رو رہے ہو، یہ جو مشہور ہے نا باب الساعات، اس دن تک اس جگہ کا نام باب الساعات نہیں تھا. وہ شام کا مرکزی بازار تھا. سنو گے، ساعات کہتے ہیں کئی گھنٹوں کو، چونکہ اہل حرم کا لٹا ہوا قافلہ کئی گھنٹوں اس دھوپ میں کھڑا رہا. بس خدا آپ کی پرسوں کو قبول کرے، اس لیے اس جگہ کا نام بنا باب الساعات. ظہر ابن قیس حسین ابن علی کا سر تشت طلا میں رکھ کر یزید کے سامنے پہنچا. اس نے حسین کے سر کو پیش کیا. یزید ملعون نے میرے مولا کے سر کو دیکھا
میرے پاس الفاظ نہیں ہے. تم رونے کے لیے بیٹھے ہو نا. میرے مولا کے سر کے بال سفید تھے, حسین کے داڑھی کے بال سفید تھے. غور سے دیکھا حسین کے سر کو اور کہنے لگا حسین بہت جلد بوڑھے ہو گئے. عجیب جملہ ہے نا, حسین بہت جلد بوڑھے ہو گئے. زہر ابن قیس کہنے لگا امیر عاشور کے دن حسین کے سارے بال کالے تھے, لیکن جب یا علی کہہ کر علی اکبر کا لاشا اٹھایا تو سارے بال سفید ہو گئے. اس کے بعد یزید خدا آپ کے رونے میں شرم نہ کرنا, خدا تمہارے ماتھے تو قبول کرے, یہ سوچ کے رو کہ فاطمہ زہرا کے حق ادا کر رہے ہو. خدا آپ کے آنسو کو سیدہ کے رومال میں جگہ دے, تو جہاں کھڑا ہے بیٹھا بیٹھ جائے. آخری جملہ بولا ہوں میں. اس کے بعد یزید نے نگاہ کی ان بیویوں پر جو دربار میں تھی. شہر کے شرفا بیٹھے ہوئے ہیں ہے نا, میرے پاس الفاظ نہیں ہے میں کیسے پڑھوں. ایک مرتبہ نگاہ کی, کہنے لگا من ہذہ, یہ عورت کون ہے؟ من ہذہ, یہ عورت کون ہے؟ من ہذہ, یہ عورت کون ہے؟ ایک ایک عورت کا پوچھا. زہر ابن قیس نے ایک ایک کا بتایا. امیر یہ فلاں بی بی ہے, یہ فلاں بی بی ہے, یہ فلاں بی بی ہے. اب یزید نے نگاہ کی سید سجاد پر, کہا من ہذہ, یہ کون ہے؟ کہا علی. کہا کس کا بیٹا؟ کہا حسین کا. کہا تم نے تو کہا تھا حسین کا بیٹا علی قتل ہو گیا. سجاد بولے وہ میرا بھائی تھا, اس کا نام بھی علی تھا. ایک مرتبہ یزید ملعون کہنے لگا کہ ابن مرجانہ نے اچھا نہیں کیا جو حسین کو قتل کر دیا. ابن مرجانہ یہ ابن زیاد کا نام ہے. ابن مرجانہ نے اچھا نہیں کیا جو حسین کو قتل کر دیا. سجاد بولے خدا میرے باپ کے قاتل پر لعنت کرے. یہ ہے دبدبہ امامت کا, یہ ہے ولایت کبریٰ. خدا میرے باپ کے قاتل پر لعنت کرے. یزید کو غصہ آیا, کہا میرے سامنے تمہاری یہ ہمت, میں تمہیں قتل کرا دوں گا. میرے مولا نے پھر کہا خدا میرے باپ کے قاتل پر لعنت کرے. سنو دارو ہے نا, میرے خدا میرے باپ کے قاتل پر لعنت کرے. یزید کو غصہ آیا, جلاد کو حکم دیا کہ سجاد کو قتل کر دو. رونے والوں جیسے ہی جلاد تلوار لے کر آگے بڑھا, ان بیویوں میں سے ایک بیوی آگے آئی, سجاد کا ہاتھ پکڑ کے پیچھے کھینچا اور خود سامنے آ گئی اور کہنے لگی یزید تیری مجال کہ تو میرے ہوتے ہوئے میرے بیٹے کو قتل کرتے. یزید گھبرا گیا, مختل کے جملے, یزید گھبرا گیا, کہنے لگا من ہذہ المتکبرہ, یہ مغرور عورت کون ہے؟ یہ مختل کے جملے ہیں, مجھے معاف کرنا, یہ مغرور عورت کون ہے؟ رونے والوں کہا تو زہر ابن قیس کہہ رہا تھا کہ یہ فلاں بی بی ہے, یہ فلاں بی بی ہے, یہ فلاں بی بی ہے. جیسے ہی کہا نا کہ یہ مغرور عورت کون ہے, زہر ابن قیس کانپنے لگا. کہا امیر آہستہ بول, یہ علی کی بڑی بیٹی زینب ہے. اب شہزادی کا جلال دیکھیں. ایک مرتبہ کہنے لگی, رونے میں شرم نہ کرنا, خدا تمہاری آوازوں پر رحم کرے. ایک مرتبہ کہنے لگی امین العدل جبرت لقا, اے آزاد کردہ رسول کی اولاد, کیا یہ عدل ہے کہ تیری بیویاں تو پردے میں رہے اور رسول کی بیٹیاں دربار میں کھڑی رہے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل, نعم المولا و نعم النصیر. سنو گے جملہ, یہ کہہ کر شہزادی بیٹھ گئی اور اب جو بی بی بیٹھی تو دربار میں رونے کا ہول مچا. ایک دوسرے سے کہہ رہا تھا کہ تم نے علی کا لہجہ سن لیا, سنا سنا, ارے یہ محمد کی نواسی بول رہی تھی, یہ علی کی بیٹی بول رہی تھی, یہ فاطمہ کی بیٹی بول رہی تھی, یہ حسین کی بہن بول رہی تھی. دربار میں رونے کا ہول مچا. یزید گھبرا گیا, یزید نے گھبرا کے اپنا سر جھکایا. ابھی یزید سر جھکائے کچھ سوچ رہا تھا کہ ایک مرتبہ حرم سرا کا پردہ اٹھا اور یزید کی عورت ننگے سر ننگے پاؤں دربار میں آ گئی. یزید گھبرا کے اٹھا, اپنی آواز اتاری, اپنی عورت کے سر پہ ڈالی اور کہنے لگا تو دربار عام میں آ گئی, تو دربار عام میں آ گئی. کہنے لگی میں کیا کروں, میں تو حجرے میں بیٹھی تھی کہ فاطمہ زہرا کی آواز آئی کہ تو حجرے میں ہے اور میری بیٹی دربار میں خطبہ دے رہی.